حالہ کہنا پڑے گا. روشنی آمد میلاد مصطفیٰ کے وقت ہوئی تھی اور وہ روشنی کرنے والا خدا ہے, رب تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو سنو, آج میلاد مصطفیٰ پر جو لوگ روشنی کرتے ہیں, اے دیوبندیوں, یہ شرک بدعت نہیں, یہ خدا کا طریقہ, خدا کی سنت ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے انگلش کے یہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج یہ مجمع سعد اللہ نگر مبارک موڑ اس چوراہے پہ کھڑا ہوا یہ مجمع اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے, حضور آپ کے نام کی بات آئی تو ہم حاضر ہو گئے, آپ کے نام کی بات آئی تو ہم میلاد منانے لگ گئے, آپ کے نام کی بات آئی تو ہم تراویح کرنے لگ گئے. اے میرے حضور, ہم آپ کی یاد میں نکلے ہیں. اس جلوس نے اور چندے غفیر نے اعلان کر دیا, بتا دو وہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہے, ان سے بتا دو, سنو, زمین و زماں تمہارے لیے, وکیل و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبا یا رسول اللہ تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے. ہمارے حضور کے میلاد کی بات ہے, طرح طرح کی باتیں کری جائیں. کون مصطفیٰ ہے, کس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو, آؤ ذرا معلوم کرو, آپ پڑھو, علماء کرام سے معلوم کرو. آج یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہم سعد اللہ نگر میں کھڑے ہیں. یہ کون نبی ہے, یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کتاب لکھی جاتی ہے, اس کے اندر کہا گیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ایک کتاب لکھی جاتی ہے, اس کے اندر کہا گیا محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں, کہو معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. اور آپ نے کہا بتائیے تو صحیح ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اسی ہندوستان کے اندر, ہندوستان کی دھرتی پر ایک جماعت رہتی ہے جس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نبی بے اختیار ہے, نبی کو کوئی اختیار نہیں, نبی مالک و مختار نہیں. سعد اللہ نگر علاقے کے قرب و جماعت کے سنی مسلمانوں, میں آج تمہیں عقیدہ دینا چاہتا ہوں, کان کھول کر سنو. ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی محتاج ہو, ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو نبی بے اختیار ہو, ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو معاذ اللہ بے بس اور بے اختیار ہو. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے جو اشارہ کرتے تو سورج کو ڈوب کے نکال دیا کرتا ہے, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو آگ ڈال دے تو خالی کنواں کو مٹا کر دیتا ہے, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے دودھ کے کٹورے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیتا ہے, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنے لعاب سے سانپ کے کانٹے کو شفا دے دیتا ہے. اے دیوبندیوں سنو, اے وہابیوں سنو, وہ تمہارا خود ساختہ ڈپلیکیٹ نبی ہوگا جو مالک و مختار نہیں. ہمارے نبی کو ہمارے خدا نے محتاج بنا کر نہیں, مالک 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 کائنات بنا کے بھیجا. میرے نبی کی شان کہ آج سعد اللہ نگر کی تاریخ گواہ ہے. کوئی پہلا جلوس سعد اللہ نگر چوراہے پہ نہیں آیا ہے, ابھی یہ جلوس میلاد النبی کا ہے. اس کے بعد جلوس غوث پاک کی یاد میں نکالا جائے گا الحمدللہ. تو جماعت ہم کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرے کہ یہ لوگ فسادی ہیں, یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں, اس جماعت سے جا کر کہہ دو اللہ کا شکر ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کتنے ہی جلوس ہم نے اسی سعد اللہ نگر کی سرزمین پہ نکالے ہیں, نہ کبھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے, نہ کبھی کوئی پریشان ہوا ہے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ سمجھ گئے نا تلک والے, میں نے خود دیکھا یہ محرم میں بھی سبھی لگاتے ملیں گے, یہ میلاد النبی میں بھی پانی بانٹتے ملیں گے. آپ پوچھو سعد اللہ نگر چوراہے پہ آخر تکلیف کس کو ہے؟ مصطفیٰ کے میراث سے, اس جلوس سے, تو آپ کو جواب ملے گا. اگر تکلیف ہوتی تو یہ جلوس نہیں ہوتا. اس پورے علاقے کو مصطفیٰ کی آمد پر کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر دو چار ابو جہل کے چہرے تکلیف میں ہیں تو تکلیف میں رہا کرے. ہم میلاد مناتے تھے, مناتے ہیں, اور مرتے دم تک مناتے رہیں گے.
میں دو چار کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجیے یہ علاقہ میلادی ہے, یہ علاقہ حسنی حسینی ہے, یہ علاقہ غوث کا ماننے والا ہے, یہ علاقہ خواجہ کا چاہنے والا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم نے کہا میاں زیادہ لمبی طویل گفتگو کا وقت نہیں, مگر اتنا ضرور کہوں گا, اگر ہماری تاریخ جانتے نہیں ہو تو کتابیں پڑھ کے آنا, بے شک ہسٹری دیکھ کے آنا, تلاش کر کے آنا. الحمدللہ 1947 سے لے کر 2025 تک اگر دیش کی وفاداری کی بات آئے تو بھی مصطفیٰ کا غلام آگے دکھے گا, اور اگر مصطفیٰ سے وفاداری کی بات آئے تو بھی مصطفیٰ کا غلام آگے نظر آئے گا. اللہ کا شکر الحمدللہ. جب ڈیوائیڈیشن کی بات آئی, 1947 میں بڑھوانے کی بات آئی, تو میرے دادا جان شیر بے شہل سنت آپ کے دادا پیر نے ایک کتاب لکھی جس کو چنا کہا جاتا ہے, اس کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اس سے 70 سوال کیے اور اعلان کیا, اے چنا کان کھول کر سن لے, ہندوستان کا بٹوارا غلط ہے, ہم ہندوستانی ہے کیونکہ خواجہ ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی ہے, صابر ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی ہے, وارث ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی ہے, سید سالار ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی ہے, محبوب صبر ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی ہے, علاؤدین صابر کلیری ہندوستانی ہے. اور سنو, ابھی تک تو بھائی صاحب یہ بات ہم بولتے تھے, بڑی سچی بات ہے, مگر کچھ پیغامہ ٹھیک نہ کرنے والوں کو بڑی بری لگے گی. میں نے نام نہیں لیا بھیا, اب پیغامہ جس کا گڑبڑ ہے وہ ٹھیک کرے. نام لیا, بول لیا, پیغامے سے نہیں چھڑا کیا یہ بھی شرک ہو گیا. سنو, ابھی تک ہم بولتے تھے ٹیسٹ نظام الدین کا